ہر ادارے کا بیک بون ہے، ریڑھ کی ہڈی ہے. اور آپ کو پتا ہے جب ریڑھ کی ہڈی کام نہ کرے تو سارا جسم مفلوج ہوتا ہے، پیرالائز ہوتا ہے. سو عمران خان کے بغیر پاکستان پیرالائز ہے. اور جو قربانیوں کی بات کروں، یہ قربانیاں ہماری میراث ہے، ہماری وراثت ہے، کیونکہ ہم بلیو کرتے ہیں they never die who die for a great cause. یہ کاز ہے. ہم آئیڈیالوجی کے لیے کھڑے ہوئے، ہم ذات کے لیے نہیں کھڑے ہوئے. کہتے ہیں history is created and always created by legends. وہ لیجنڈ کون ہے؟ وہ لیجنڈ عمران خان ہے. وہ لیجنڈ کون ہے؟ وہ جو اس کی آئیڈیالوجی کو فالو کر رہا ہے. وہ آپ لوگ ہیں، وہ ہم لوگ ہیں، وہ یہ لوگ ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں اور کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ عمران خان قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ. یہ تحریک کا دوسرا دور ہے. ہم آج بھی کئی فنکشن کر کے آئے کیونکہ ہم جیتے ہوئے ہیں. میں نے لوگ ہمیں بلاتے ہیں، فیتے پہ کٹاتے ہیں. ہم راجہ 47 نہیں ہیں، ہم چودھری 47 نہیں ہیں، ہم 47 نہیں ہیں. ہم حقیقی پارٹی کے حقیقی نمائندے ہیں، آپ لوگوں کے ریپرزنٹیٹیو ہیں جن کو آپ نے جتا کے بھیجا. تو میں ہر جگہ کہتا ہوں اور یہ فرض سمجھتا ہوں کہنا کہ وہ راجہ 47 بھی سنیں کہ تو روز اٹھے گا، میں تجھے روز نوٹس بھیجوں گا. تجھے پتہ ہی نہیں ہے تیرا پالا کس سے پڑے گا، بندہ لگا توڑے سجدوں سے پڑھا ہے. ٹھیک ہے. سو کیوں؟ کیونکہ میری آپ سے کمٹمنٹ تھی. جب کمپین کرتا تھا مجھ سے کسی نے سوال نہیں کیا، میں نے صرف ایک ہی بات کی اور آپ لوگوں نے ایک ہی سوال کیا مجھ سے کہ تو میں مانتا ہوں کہ مانا دار رہو گے. تو میں نے آپ کو کہا تھا حلف دے کہ میں مانتا ہوں کہ مانا دار رہوں گا. دوسرا کمٹمنٹ آپ سے کی تھی کہ میری وجہ سے آپ لیٹ ڈاؤن نہیں ہوں گے، آپ کا سر نہیں جھکے گا، آپ کو نظریں نہیں جھکانی پڑے گی. اور اب تیسری کمٹمنٹ کر رہا ہوں کہ آپ کے حق پہ ڈاکہ نہیں مارنا چاہیے. اپنے بھائی کے ساتھ ان کی وجہ سے لے کر آئیں گے، چھوڑیں گے نہیں. اور لاسٹ بات، جو خان صاحب کا حکم ہوتا ہے وہ سر تسلیم خم ہوتا ہے، اس میں اف اینڈ بٹس نہیں ہوتی. جو کہہ دیا ہم نے اس پہ سر تسلیم خم کرتے ہوئے حکم مان لیا. سنڈے کو ہمارا احتجاج ہوگا اور ان لوگوں کی طرح نہیں ہوگا. ہم نے پہلے بھی احتجاج کیے، ڈنکے کی چوٹ کے اوپر کیے اور بیسٹ آف دی بیسٹ کیے. آپ لوگوں کی وجہ سے، آپ لوگوں کی مدد سے، کیونکہ آئیڈیالوجیکل احتجاج ہو رہا ہے. یہ فار دا سیک آف پیٹرنٹ نہیں ہو رہا، فار دا سیک آف آرگومنٹس بھی نہیں ہو رہا. اس کا طریقہ کار، اس کا لایا عمل ڈیفینیٹلی ہمارے صدر بیٹھے ہیں، احمد مغل صاحب، ہماری ٹاپ لیڈرشپ بھی بیٹھے ہوئے سارے، ہم ایم ایل اے بھی بیٹھے ہوئے، ہمارے سینیٹ کے ٹکٹ ہولڈر بھی بیٹھے ہوئے، ہماری سینیٹر صاحبہ بھی بیٹھی ہوئی. ہم نے اس کو بیٹھ کے تنظیم بھی بیٹھی ہوئی ہے ڈیسائیڈ کرنا اور اس کے اوپر اپنی پوری ایمانداری کے ساتھ عمل پیرا ہونا ہے اور اس کو کامیاب سے کامیاب بنانا ہے. اسی طرح کامیاب سے کامیاب بنانا ہے جیسے ہم اپنا الیکشن لڑتے ہیں، کیونکہ آئیڈیالوجی کی جنگ ہے. جیت آئیڈیالوجی کی ہوتی ہے. کسی نے آج تک یہ نہیں کہا کہ نیلسن منڈیلا نے کیوں قید کر دی، آئیڈیالوجی کے لیے قید کر دی. کئی سال 2 ڈیکیڈ سے زیادہ اس نے جیل کر دیا. وہ اندر بھی پرائم منسٹر تھا، باہر بھی پرائم منسٹر تھا. فالوور اتنے تھے اس کے کہ اس کو یونائٹڈ نیشن کا بھی انہوں نے بنایا ہے. سو کاز کے پیچھے قربانیاں تو دینی پڑی، دیتے آئے ہیں، 1400 سال سے دیتے آ رہے ہیں. قربانی ہمارا وراثت ہے، ہماری میراث ہے. ہماری جدیں امجد دیتی آ رہی ہے جن کا ہم کلمے پڑھتے ہیں، وہ ہمیں نصیب ہو. جیل کیا تو بند فخر ہے ہمارے لیے، کوئی دوسری رائے نہیں ہے اس کے اوپر. کسی کو شک ہے کہ ہم حق پر نہیں ہیں؟ نہیں، سب کو پتا ہے کہ ہم حق پر ہیں. تو جب ہم حق پر ہیں تو ہمیں اپنا حق لینے کے لیے ہر کام کرنا ہے. ہم نے لیگل فریٹرنٹی کے لوگ ہیں، ہم نے لیگل پیرامیٹرز اڈاپٹ کیے.
اور آگے بھی لیگل پیرامیٹر اڈاپٹ کریں گے. نہ غیر قانونی لوگ ہیں نہ غیر قانونی کام کریں گے, قانون کے دائرہ اختیار میں رہ کے اپنا حق لیں گے. اور یہ سسٹم صاف ہوگا کہ جو بیٹھ جاتے ہیں, جو ریزرو کر لیتے ہیں اور 10 دن آرڈر ریزرو رہتے ہیں, یہ بھی جواب دہ ہیں. کوئی شخص بھی کانسٹیٹیوشن سے بالا تر نہیں ہے. ہر شخص کانسٹیٹیوشن سیٹ پہ بیٹھا ہوا شخص بھی کانسٹیٹیوشن کے تابع کرنے کا پابند ہے. فرق اتنا ہے صرف کہ ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. کہتے ہیں آواز خلق کو نکارا ہے خدا سمجھو. گھنٹی بج گئی, لوگوں نے 8 فروری کو بتا دیا, سارے نیریٹو فارغ, سارے الزام فارغ. محب الوطن بھی ہم ہیں, ملک بھی ہمارا ہے, انسٹیٹیوشن بھی ہمارے ہیں, لیڈر بھی عمران خان ہمارا ہے, وزیر اعظم بھی وہی ہے. وہی وزیر اعظم ہے جس کی پارٹی نے, ابھی میں آپ کو بتا 265 سیٹ تھی جنرل ہماری, جس پہ 265 کے 265 کینڈیڈیٹ کھڑے تھے. کوئی پارٹی پاکستان کی ایسی نہیں. یہ اعزاز ہماری پارٹی کو اصل ہے. تم نے کتنے ڈاکے مارے, کتنی چوریاں کی, الٹیمیٹلی ہمارے ٹرن آؤٹ میرے حلقے میں 61% رہا, 50 پلس 54 53% دوسرے حلقوں میں ملا. لوگوں نے نکل کے بتایا کہ جو مرضی کر لو, لیڈر عمران خان ہے, جس کو وہ کھڑا کرے گا ہم اس کے ساتھ ہیں, جس کا وہ کہے گا ہم اس کو فالو کریں گے. اب وقت ہے کہ ہم لیگل فریم ورک میں رہتے ہوئے اپنی ایجوکیشن بھی ریکارڈ کریں. ایجوکیشن کریں گے, احتجاج کریں گے. احتجاج کرنا کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 15-16 ہمیں ہمارا حق دیتا ہے. وہ یہ ڈی سی میسی نہیں چھین سکتے. یہ چور ڈی سی, یہ چور اے ڈی سی تھی, ان کو بھی چھوڑ کے آنا ہے گھر تک. یہ بھی آپ سے کمٹمنٹ ہے میری. میں نے کہا بندہ غلط جو بھی کیا, بندہ غلط ڈھونڈ لیا, ہم نے تو سیکھے یہ چیز ہے. جیسے پہلی کمٹمنٹس آن کی ہیں, اس کو بھی آن کروں گا. یہ اے ڈی سی جی ڈی سی جو کر رہے ہیں, جو انہوں نے کیا ہے, یہ بھی جواب دیں. یہ بھی قانون کے دائرے میں ان کو پوچھ ہے. ان کی بھی ایسی آریں لکھی جاتی ہیں, ان کی بھی سروسز بک ہوتی ہیں. یہ بھی ایفیشنسی یا ڈسپلنری ایکشن میں جائیں گے. اور ایز اے آر او تو انہوں نے پیسے لیے ہیں سرکار سے, اربوں روپے لگے, جعلی نوٹیفیکیشن بنانے کے لیے نہیں لگے, جو آپ کو دینا پڑے گا. میں ہر جگہ کہتا ہوں اور آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے, جتنے فارم 45 آپ کے تینوں ہمارے کینڈیڈیٹس کے پاس پڑے ہیں, سارے ای سی پی کے ایشو کیے ہوئے ہیں. سب کے اوپر پریزائڈنگ آفیسرز کے سائن ہیں, اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسرز کے سائن ہیں. انہوں نے پیر لگایا ہوا ہے, انہوں نے اعلان کیے ہوئے ہیں, ان کی ویڈیوز پاس ہیں, ان کے شناختی کارڈ, ان کے تھم امپریشن اور سائن موجود ہیں. یہ ای سی پی کا ڈاکومنٹ ہے. اور ابھی انہوں نے لگائے اور اب انہوں نے اس کو اتار دیا کہ نکلے نہیں بھائی, وہ تو آ چکے ہیں. میں تو وائٹ پیپر بھی اس پہ ایشو کروں گا, ٹیلی کرنے کے لیے بٹھائی نہیں ہے. سو یہ بھی آپ سے بات ہے کہ ان کے خلاف کانٹیمپٹ بھی فائل کی ہوئی ہے, رائے صاحب نے فائل کیا, اس کو پرسو کر رہے ہیں وہ. اس کے علاوہ جو ان کا لیگل ٹرمینالوجی نا, آپ تو کہتے ہیں, یہ مجھے ابھی شعیب سکتی صاحب کہتے ہیں کہ اب ایسا چور کے خلاف نے نور کے خلاف لٹے کی ہوئی ہیں, اب تو کہتے ہیں ہمارا راجنامہ کرو علی بخاری سے. میں نے کہا میری تو تمہارے ساتھ دشمنی کوئی نہیں ہے, ان کے ساتھ تم نے زیادتی کی, ان سے راضی کرو, ان سے معافیاں مانگو, میں ان کے ساتھ کھڑوں. یہ نہ معاف کریں, یہ نہ راضی نامہ کریں, تو بھائی آپ نے جو کیا وہ تو بھگتو گے. ایک عدالت چھوڑے گی دوسری میں جائیں گے, دوسری سے چھوڑو گے تیسری میں جائیں گے. اس طرح تو نہیں ہوتا. اب تم نے کر دیا ہے تو تمہیں بھگتنا ہے. آخر میں صرف لمبی باتیں ہو گئی چاہیے. ہمارا احتجاج ہے, یہ احتجاج عمران خان صاحب کی کال پہ ہے. ہم نے اس کے اندر اپنے سارے ریسورسز لیگل فریم ورک میں رہتے ہوئے ہم اس کو عمل پیرا کریں گے. آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ جس طرح آپ لوگوں نے 8 مئی کو نکل کے ثابت کیا کہ عمران خان ہی حقیقی لیڈر ہے, عمران خان ہی ہمارا وزیر اعظم ہے, عمران خان ہی پاکستان کی وہ پرسنالٹی ہے
جو خالی پاکستان کی نہیں ساری دنیا کی مسلمانوں کو ریپرزینٹ کرتی ہے. عمران خان ہی وہ پرسنالٹی ہے جس کو دنیا کے سارے ملکوں میں ایک شخصیت مانا جاتا ہے. اس شخصیت کے لیے، اس شخصیت کہنے کے لیے ہم نے نکلنا ہے. اور پرائم اپلیکیشن کیا ہے؟ پرائم اپلیکیشن سیٹیں واپس لینا نہیں ہے. الیاس بھائی، پرائم اپلیکیشن عمران خان کو باہر کرنا. سیٹیں تو واپس آ گئی. لفظ جائز ہے، میں نے کو مانتا ہی کوئی نہیں ہے، بلاتا ہی کوئی نہیں ہے. سپاہیاں کرتا ہے، فیس بک پہ لگاتا ہے اپنی تصویر کو، آگے بڑھ جاتی ہے. تو اس کو جعلی نوٹیفکیشن دے دیا، میں نے اس کو کیا کرنا ناجائز. تو ناجائز یہ ڈیبیٹ کو اس سے آگے میں ڈیفائن نہیں کرتا. میں نے ٹی وی میں ڈیفائن کیا ہے، بہت آگے تھا. سو ہمارا پراسپیکٹ کیا ہے کہ جو جعلی، جھوٹے اور پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیسز بنائے گئے ہیں خان صاحب کے خلاف، مینوپولیٹ کی گئی ہیں چیزیں، وہ ختم کیے جائیں، ان کو باہر لایا جائے اور حقیقی طریقے سے حقیقی نمائندے کو، عوام کے نمائندے کو عوام پر راج کرنے کا حق ہونا چاہیے. کیونکہ جو پولیٹیکل اسٹوڈنٹ ہے وہ جانتا ہے، آپ سب پولیٹیکل ورکر ہیں، پولیٹیکل اسٹوڈنٹ ہیں، کہ گورنمنٹ وہی ہوتی ہے جو گورنمنٹ آف دا پیپل، فار دا پیپل اینڈ بائی دا پیپل ہو. اور اس کے اوپر ایک ہی شخصیت پوری اترتی ہے جس کا نام ہے عمران خان. جگہ، وقت اور جو آپ کا لجسٹک ہوں گے، جو ہمارے لائق ہوں گے، ڈیوٹیز ہم کریں گے. ہم آپ کے نمائندے ہیں، ہر طرح کے وزن اٹھائیں گے. یہ تینوں چیزیں احمد مغل صاحب ہمارے صدر ہیں، وہ اور باقی قائدین بیٹھے ہیں، یہ آپ کو بتائیں گے. جو آپ سب کا فیصلہ ہوگا، جو آپ سب کی مرضی ہوگی، وہ میرا فیصلہ ہوگا اور میں اس کے اندر فل طریقے سے پارٹیسپیٹ کروں گا. اور اللہ نے چاہا تو جو ٹائم ملے گا اس ٹائم میں سب سے پہلے وہاں پہ کھڑا ہوگا تو میں. بہت شکریہ، تھینک یو.